سلمان صاحب، مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنان کے ساتھ بڑے اس طرح کے واقعات پیش آئے، ان میں حمزہ شہباز بھی شامل ہیں، کیسر احمد شیخ صاحب بھی شامل ہیں، جن کی عمر جو ہے وہ 77 برس ہے۔ تو آپ کس طرح یہ جو سیاست میں عدم برداشت کا رجحان ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا امتحان ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ جی حمزہ صاحب یا کیسر احمد شیخ صاحب، یہ نواز شریف صاحب پہ بھی جوتی پھینکی گئی تھی لاہور کے۔ تو بات یہ کہ یہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے آج پاکستان کے اندر جو ٹکراؤ ہے، تناؤ ہے، اسی وجہ سے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو آپ نے بات کہی ہے، اب آپ کی پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ 10 دفعہ سوچ کے گھروں سے نکلتی ہے۔ یہ رجحان کس نے متعارف کروایا، کیوں کر کروایا؟ یہ جب تک سیاستدان اپنے طرز عمل میں تبدیلی نہیں لائیں گے، سیاسی کارکن اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے کہ لیڈر کیا چاہتا ہے۔ جب لیڈر کہے گا کہ میں فلاں کو پھینٹا لگاؤں گا اور اس کو میں کھینچ کے لاؤں گا، تو پھر بات یہ کہ انہیں نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، اور یہ سارا مکافات عمل ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر سیاست کا کوئی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو سیاسی لیڈرشپ کو اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ سیاسی کارکن کے لیے مشعل راہ اس کا لیڈر ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، عدم برداشت کا یہ رویہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، یہ دو رجحانات ہیں، ایک عدم برداشت ہے، ایک ٹیررزم ہے۔ جہاں تک عدم برداشت کا رجحان ہے، وہ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پہ آتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ٹرینڈز انکریج کیے ہیں ماضی کے اندر۔ تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف بد کلامی، بد زبانی کریں، اور بہت سے لیڈروں نے شہرت پائی ہے بد زبانی، بد کلامی سے۔ اور اب اگر اس کو کنٹرول کرنا ہے تو لیڈرشپ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اچھا، اب آئیے ٹیررزم پہ۔ ٹیررزم کے فیکٹرز کچھ اور ہیں، اور جو ابھی انسیڈنٹ کے بم چل گیا، کوئی حملہ ہو گیا، یہ اس قسم کے واقعات جو اس سے پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں بھی ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اٹیک، 2 بڑے ٹیررسٹ اٹیک بلوچستان میں ہوئے تھے جو ہے۔ تو یہ ٹیررزم کے کچھ اور فیکٹر ہیں، اور اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے ورکرز کو زیادہ ہوشیار رکھیں، تاکہ وہ ارد گرد کا ماحول، جہاں مثلا آپ کا آفس ہے، ان چیزوں کو ذرا رکھوالی بہتر طریقے سے کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح پولیس کی بھی اور اسٹیٹ اداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کریں۔ بد کلامی، بد زبانی دوسری کیٹیگری۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اور ساتھ ساتھ جو لیڈر ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے کارکنان کی تربیت کریں، اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں نہ کی جائیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے الٹ وہ ان کو ترغیب بھی دیتے ہیں، شاباش بھی دیتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی لگاتے ہیں کہ آپ نے میڈیا میں جا کے آپ نے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں یہ باتیں کرنی ہے۔ تو یہ جو تلخ کلامی ہے اور اس سے جو دوسروں کے جذبات مجروح کرنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، اور ساتھی الزامات کی بچھاڑ کر دینا، یہ کچھ رہنما ہیں جو ایم پی ایز بھی بنتے ہیں اور پارٹیاں بناتی ہیں، ان کو شاباش دیتی ہیں، ان کو ریوارڈ دیتی ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ کابینہ میں بھی رہے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ میرے خیال ہے کہ ختم ہونا چاہیے، کہ جو چرب زبان ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آپ نے جا کے فلاں پارٹی کے فلاں رہنماؤں کے بارے میں یہ بات کرنی ہے۔ یہ پوری حکمت عملی بنائی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں، یہ ایک پرانی ہماری روایتی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی عزت کرانی ہے تو دوسروں کی عزت کریں، اگر دوسروں کی عزت نہیں کرتے تو آپ کی عزت کیا خاک ہوگی۔ ذمہ داری ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں، بڑے ہیں، ان کی ہے۔ اگر وہ کریں گے، خاموش کرا دیں گے، تو یہ سارے خاموش ہو جائیں گے، حالات بہتر ہوں گے۔ باقی جو عام طور پر جو واقعات ابھی ہم نے دیکھنے میں آئے ہیں، یہ معاشرے کی سطح کے اوپر بھی ایک عدم برداشت ہے۔ سیاسی مخالفین کو دشمن سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں لیڈرز کو اپنے کارکنان کی تربیت کرنی چاہیے۔ یہ آپ کا پوائنٹ ہے رشید صافی صاحب۔ آپ کس طرح ان واقعات کے کیا اثرات آپ ملک کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی کارکنان کی تربیت کریں؟ دیکھیں ثانیہ، وہ تو باقی ساتھیوں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر سیاسی سطح پہ جو بد تہذیبی ہے یا عدم برداشت کی جو کیفیت ہے، اس کی ذمہ دار تو براہ راست ان جماعتوں کی لیڈرشپ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ماضی قریب ہے یہ جوتا پالیسی، یہ گالم گلوچ بریگیڈ کا قیام، یہ سارے جو ہے
یہ کن کن جماعتوں سے اور کن کن لوگوں کے ذریعے یہ ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ سیاسی سطح پہ اس قسم کی بد تہذیبی کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ سیاست نام برداشت کا نام ہے، سیاست نام جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے، مکالمے کا نام ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مکالمے کی موت واقعہ ہو چکی ہے۔ ہم اپنے موقف کو صرف درست سمجھتے ہیں، دوسرے کا موقف درست تو کیا اس کو سننے کا بھی ہمیں حوصلہ نہیں ہے، ہم ان کو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اور جن واقعات کا حالیہ واقعات کا آپ نے ذکر کیا، یہ ایک تسلسل ہے۔ ایک جماعت نے ماضی قریب میں جو اپنے سپورٹرز ان کی زیادہ نوجوان نسل کی تھی، ان کی جی، اور یہ خطرناک صورتحال ہے۔